السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو بھی بہت اہم ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کو اس طرح کی ویڈیوز زیادہ پسند آتی ہیں، اس لیے میں نے سوچا کہ ایسی ویڈیوز بھی بنائی جاتی رہیں گی۔ اس سے پہلے میں نے پوسٹ کیا ہے، جیسے ابھی کچھ دن پہلے پوسٹ کیا کہ نفس کسے کہتے ہیں، آپ نے بہت پسند کیا۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ولایت کے درجے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں تو نبوت ختم ہو گئی ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ اس کے پہلے نبوت ہے، حضور کے بعد نبوت کا یہ سلسلہ ہی ختم کر دیا گیا کہ اب کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ نبی آئیں گے لیکن پیدا نہیں ہوں گے، آئیں گے جیسے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور بھی نبی ہیں۔ بہرحال ولایت کا سلسلہ جاری ہے اور یہ قیامت تک رہے گا۔ آج آپ کو بتائیں گے ولایت کہتے کس کو ہیں اور کیا کیا درجے ہیں، بہت تفصیل کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور اس میں سب سے پہلی بات، سب سے خاص بات یہ ہوگی، نہایت آسان الفاظ کا استعمال کیا جائے گا۔ تو چلیے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ولایت یہ ایک قرب خاص ہے، اللہ پاک یہ اپنے خاص خاص بندوں کو نوازتا ہے۔ یہ ولایت ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے عمل کے ذریعہ یا عبادت کے ذریعہ حاصل کیا جا سکے۔ یہ ایک وہبی شے ہے، اللہ جسے پسند کر لے، اور اللہ اسے ہی پسند کرے گا جس کے اعمال حسنہ ہوں گے، یعنی اچھے اعمال ہوں گے۔ اعمال حسنہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ مطلب اچھے اعمال ہوں گے۔ اچھے کا مطلب کیا کہ وہ دل سے عمل کرے اللہ پاک کی خوشنودی کے لیے۔ اب یہ کیا معیار ہے، یہ تو ہماری سمجھ میں نہیں ہے، یہ تو اللہ پاک ہی جانتا ہے کہ اس کو کس طرح کی عبادت پسند ہے۔ اگر وہ عبادت ہو اس لحاظ سے، یعنی اس معیار کی عبادت ہو، تو ایسے سے لوگوں کو اللہ پاک ولایت سے نوازتا ہے۔ اب دیکھیے، اولیاء اللہ کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے تشریعی ولی، ایک ہے تکوینی ولی۔ دو یاد رکھیے گا، اولیاء اللہ کی دو قسمیں ہیں، ایک تشریعی اور ایک تکوینی۔ تشریعی جو ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر، یہ شریعت سے ہے نا جڑا ہوا، شریعت میں جو بھی الفاظ ہیں وہ سب یہاں آ رہے ہیں۔ تو تشریعی ولی اس کو کہتے ہیں جو عام ہو، کامن ہو۔ جیسے کہا جاتا ہے نا کہ ہر 40 نیک لوگوں میں ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے، تو یہ ولی الگ ہے۔ تشریعی ولی میں کوئی بھی درجہ نہیں ہوتا، یہاں درجات نہیں ہوتے۔ تشریعی ولی میں ہو گیا کہ ہر 40 نیک بندوں میں اللہ کا کوئی ایک بندہ ولی ہوگا، تو یہ تشریعی ولی ہے۔ تکوینی ولی جو ہے یہی خاص ہے، اور یہ وہ جماعت ہے جس میں درجات بنے ہوئے ہیں۔ یعنی تکوینی ولی وہ ہے جنہیں عالم میں تصرف کا اختیار دیا گیا ہو، پوری دنیا کو کنٹرول کرنے کا اختیار دیا گیا ہو، یہ تکوینی ہے۔ انہی کی جو مخصوص جماعت ہے ان میں غوث، قطب، ابدال وغیرہ آتے ہیں۔ اب دیکھیے، علماء کرام نے تکوینی اولیاء کرام کی بہت ساری قسم بیان کی ہیں، لیکن یہاں کچھ جو بہت خاص ہیں جن کو ہم لوگ جانتے ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلا ہے قطب۔ قطب سے مراد ہے وہ عظیم انسان جو زمانے بھر میں صرف ایک ہی ہو، یعنی ایک دور میں ایک ہی قطب دنیا میں ہوتے ہیں، اور اسی قطب کو غوث بھی کہا جاتا ہے۔ دونوں ایک ہی ہوتے ہیں، قطب اور غوث دونوں ایک ہی ہوتے ہیں۔ یہ اللہ پاک کے بہت خاص بندے ہوتے ہیں، اور اس دور میں جتنے بھی اولیاء کرام ہیں سبھی کے سردار ہوتے ہیں۔ تو قطب یا غوث ایک وقت میں ایک ہی ہوتے ہیں۔ اب قطب یا غوث کے دو وزیر ہوتے ہیں جن کو نائب بھی کہہ سکتے ہیں۔
جن کو کہا جاتا ہے ائمہ۔ یہ ہر دور میں صرف دو ہوتے ہیں، صرف دو۔ ایک کا صفاتی نام ہے عبد الرب اور دوسرے کا صفاتی نام ہے عبد الملک۔ یہ دو ہوتے ہیں، عبد الرب اور عبد الملک، یہ ائمہ ہیں۔ یہ ائمہ جو غوث یا قطب کے وزیر ہوتے ہیں، ان کے نائب ہوتے ہیں۔ اگر غوث کا انتقال ہو گیا تو پھر انہی دونوں میں سے کوئی ہوں گے جو اس مقام پر فائز ہوں گے، اور جب وہ اس مقام پہ فائز ہوں گے تو پھر نیچے سے کوئی ایسے ہوں گے جنہوں نے ولایت میں کمال حاصل کیا ہوگا، ان کو پھر خالی جو جگہ ہے ائمہ کی وہاں پہ رکھ دیا جائے گا۔ تو ایسا نہیں کہ ایک اگر غوث بن گئے تو ایک جگہ خالی ہو گئی، نہیں، وہ خود ہی وہاں پر فائز ہو جائیں گے۔ ائمہ کے بعد جو نام آتا ہے وہ ہے اوتاد۔ اوتاد ہر دور میں صرف چار ہی ہوتے ہیں، اور چار سمتیں ہیں، یعنی ڈائریکشن، پچھم، پورب، اتر، دکن۔ تو یہ چار جو ڈائریکشن ہے دنیا میں، یہ انہی کے مطلب ان چاروں ڈائریکشن کے سردار ہوتے ہیں، یہ اوتاد کہا جاتا ہے، اور یہ ہر دور میں صرف چار ہی ہوتے ہیں، اوتاد۔ اوتاد کے بعد اب بات آتی ہے ابدال کی۔ تو ابدال یہ 7 ہوتے ہیں، ایک دور میں 7 ہوتے ہیں۔ ابدال جو عام ابدال ہیں ان کی تعداد 40 سے 70 ہو سکتی ہے، لیکن خاص ابدال ہیں وہ صرف اور صرف 7 ہیں، صرف 7۔ اور ان کو ذمہ داری دی گئی ہے کہ دنیا میں جو مطلب جو کانٹیننٹس ہیں، جس کو بر اعظم کہتے ہیں، 7 بر اعظم ہیں دنیا میں، تو ان کو کہا گیا ہے کہ یہ ان بر اعظموں پر حکومت کریں۔ اللہ پاک نے انہیں اقالیم سبا کی حفاظت کی ذمہ داری عطا فرمائی ہے۔ ہر بدل کی ایک اقلیم ہوتی ہے جہاں اس کی ولایت کا سکہ چلتا ہے، ایک اقلیم جس کو ہم کہہ سکتے ہیں جو خشکی ہے، جس کو بر اعظم کہہ سکتے ہیں۔ تو 7 ہیں، تو 7 بر اعظموں پر ان کی حکومت ہوتی ہے۔ لیکن یہ کون ہے؟ یہ ابدال ہیں، یہ خاص ابدال ہے، عام ابدال نہیں۔ اس کے بعد ہے نقبہ۔ یہ نقبہ جو ہوتے ہیں یہ 12 ہوتے ہیں، یعنی نقیب کی جمع نقبہ، یہ 12 ہوتے ہیں، اور ان میں سے ہر نقیب آسمان کے 12 برجوں میں سے ایک ایک برج کی خاصیتوں کا عالم ہوتا ہے۔ برج تو آپ نے جانا ہی ہوگا، ہندی میں اس کا رواج بہت ہے، جس کو ہندی میں راشی کہتے ہیں۔ تو 12 جو برج ہیں وہاں ان کی حکومت ہوتی ہے، جن کو کہا جاتا ہے نقبہ۔ ان کی طاقت کیا ہے یہ دیکھ لیں۔ شیطان اور اس کے ان پوشیدہ معاملات کو بھی جانتے ہیں جن کو شیطان خود نہیں جانتا۔ اللہ پاک نے انہیں یہ شان عطا فرمائی ہے کہ کسی شخص کے زمین پر لگے پاؤں کے نشان کو دیکھ کر ہی اس کے بدبخت یا خوشبخت ہونے کا ان کو علم ہو جاتا ہے۔ یہ طاقت اللہ نے دی ہے۔ یہ تو نقبہ ہوئے جو 12 ہوئے۔ اس کے بعد ہے نوجبہ۔ نوجبہ یہ ہر دور میں 8 ہوتے ہیں، 8، یعنی یہ وہ ہوتے ہیں کہ کسی کے احوال سے ہی، یعنی ان کے احوال سے ہی قبولیت کے علامات ظاہر ہوتی ہیں، ان کے احوال سے ہی، یعنی ان پر حال کا غلبہ ہوتا ہے۔ ان کو وہی لوگ پہچان سکتے ہیں جو اولیاء کرام ہوں، ایک عام انسان نوجبہ کو نہیں پہچان پاتے ہیں۔ ان کی حکومت کے بارے میں بات کریں تو ان کو کوئی خاص حکومت نہیں دی گئی ہے۔ اس کے بعد ہے رجال الغیب۔ تو رجال الغیب، رجال مانے آدمی ہے، رجل مانے آدمی ہے، اسی کی جمع ہے رجال۔ تو یہاں کہا گیا کہ ان کی تعداد 10 ہوتی ہے، ان کی تعداد 10 ہوتی ہے، 10 سے نہ زیادہ نہ کم ہے، اور ان پر ہمیشہ نور الہی کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ یہ لوگ مطلب چپ کے بات کرتے ہیں، یعنی ان کی باتوں کو بھی کوئی نہیں سنتا، اور کہا گیا ہے کہ یہ مستور ہیں، یعنی لوگوں کی نگاہوں سے چھپے ہوئے ہیں۔ تو لوگوں کی نگاہوں سے چھپے ہوئے ہیں، تو بعض لوگوں کا ماننا ہے کہ اس میں جناتوں کی بھی جماعت ہو سکتی ہے، یعنی جنات بھی ہو سکتے ہیں، بالکل جنات بھی اس کے اندر شامل ہیں، جنات بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ لوگوں کی نظر میں نہیں آتے، یہ چھپے ہوتے ہیں۔
اور انسان کی بات کریں تو یہ وہ انسان ہوتے ہیں جو ولایت میں بہت بڑا مقام حاصل کر چکے ہوتے ہیں، تبھی تو اتنی بڑی طاقت ملے گی ان کو۔ اس لیے ان کو کہا جاتا ہے، یہ ہمیشہ لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہوتے ہیں، اسی لیے ان کو کہا جاتا ہے رجال الغیب۔ اس کے بعد ہے آخری رجبی۔ یہ رجبی جو ہوتے ہیں، یہ رجبی ہر دور میں 40 ہوتے ہیں۔ انہیں رجبی اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کا مقام کے حال کا پتہ صرف ماہ رجب کی پہلی تاریخ سے آخری تاریخ تک ہی چلتا ہے۔ یعنی ان کی حکومت جو ہوتی ہے، یا ان کے بارے میں کوئی بات کرنی ہو، یا ان کا سب کچھ صرف ماہ رجب میں ہی ہوتا ہے۔ یہ ایک رجب سے آخری رجب تک اپنے کمالات کے ساتھ دنیا میں ظاہر ہوتے ہیں۔ دنیا میں ظاہر ہوتے ہیں، لوگ نہیں پہچانتے۔ ظاہر کا مطلب کیا ہوا کہ دنیا میں موجود ہوتے ہیں 1 رجب سے لے کر 30 رجب تک، اس لیے ان کو کہا گیا ہے رجبی، اور یہ ہر دور میں 40 ہوتے ہیں۔ یہ اولیاء کرام ہوئے۔ ایک عام ولی جو ہوگا، جو چھوٹا سے چھوٹا ہوگا، وہ عام ولی ایک بہت خاص مرتبے والا ہوتا ہے۔ ولی وہ ہے نا جو اللہ پاک کا دوست ہے، اور جو اللہ پاک کا دوست ہو جاتا ہے، اس کا کہنا، اٹھنا، سونا، بولنا سب خدا پاک کی مرضی پر ہوتا ہے، یعنی اللہ پاک کی رضا اس میں شامل ہوتی ہے۔ لیکن یہی پریشانی ہے کہ ولیوں کو پہچاننا بہت مشکل ہے۔ خاص طور سے آج کا جو دور ہے، اس دور میں ولیوں کی پہچان بہت مشکل ہے، لیکن ولایت کا جو سسٹم ہے یہ چلتا ہے اور چلتا ہی رہے گا، یہ رکنے والا نہیں ہے۔ اب وہ خوش نصیب آنکھیں ہوں گی جو پہچانتی ہوں گی کہ کون کیا ہے۔ بہرحال آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔